السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ شروع کرتے ہیں یار آج کے ایپیسوڈ، کیونکہ بارش کا موسم ہے، کبھی بھی بارش شروع ہو سکتی ہے اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں ادھر۔ اس سے پہلے کہ کوئی ماما میرے کو آوازیں دینا شروع کر دیں کہ یہ چیز اندر رکھو، وہ چیز اندر رکھو، میں جلدی سے ایپیسوڈ ریکارڈ کر لیتی ہوں اور 9 سے تھوڑا لیٹ ہو جائے گا، لیکن ویسے بھی میچ تو واش آؤٹ ہو ہی گیا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے 9 بجے ہو یا 9 بجے سے پہلے ہو۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کے ایپیسوڈ۔ مرم قائزان، قسط نمبر 49، تحریر عریج شاہ۔ یہ اتنا زیادہ دوبارہ سے اتر کر جانا پڑے گا۔ اس نے ایک نظر پہاڑ کے راستے کو دیکھا تھا، جو کہنے کو بہت آسان تھا، لیکن مرم کا موڈ نہیں تھا اس پر جانے کے لیے۔ تو اس لیے قائزان نے بگی کی طرف اشارہ کیا تھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم یہیں رہ جاتے ہیں نا، ہمیشہ کے لیے؟ جانا نہیں پڑے گا، وہ بہت میٹھی سی آواز میں بولی۔ بیبی، ہم نے جانا ہے میرا بچہ، چلو بگی پر جاتے ہیں، اس نے پھر سے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا بگی پر، وہ اداسی سے بولی۔ ارے کیوں نہیں؟ تمہیں تو بگی پسند ہے نا، تو اسی پر مزید سفر کر لیتے ہیں۔ میں بلاؤں اسے؟ اس نے بگی کے پاس کھڑے آدمی کے لیے اسے منایا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اگلے ہی لمحے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا یہ انداز قائزان کو تھوڑا عجیب لگا تھا۔ وہ زمین پر کیوں بیٹھ گئی تھی؟ جانیے تم کیا کر رہی ہو؟ اس طرح سے زمین پر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ اٹھو، چلو چلتے ہیں، واپس ٹائم نہیں ہے، ہمیں وقت پر واپس وینٹی پہنچنا ہے۔ اس نے سمجھانا چاہا تھا، جب اس نے نفی میں سر ہلا کر اپنے دونوں بازو اوپر کیے تھے، بالکل کسی چھوٹے سے معصوم بچے کی طرح۔ قائز میں تھک گئی، مجھے اٹھا کر لے چلیں نا۔ اس کا انداز بڑا معصوم تھا۔ چہرہ اگر پردے کے پیچھے چھپا نہ ہوتا تو اس کی شرارت کو وہ سمجھ جاتا، لیکن اس کی شرارتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھا تھا اور اس نے آگے پیچھے موجود لوگوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ان لوگوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی زندگی بہت مصروف ہوتی ہے، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے پر فوکس کرے۔ آپ آ کر اپنی بیوی کو اٹھائیں۔ اس نے بڑے مزے سے اس کی بات اس کو لٹائی تھی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا، اس کے پاس آتا، اس کے دونوں بازو تھام کر اسے ایک ہی جھٹکے میں کھڑا کرتا اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں بگی کی سواری سے کہیں زیادہ میری باہوں کی سواری پسند ہے۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس نے بڑے پیار سے سوال کیا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ میرا چلنے کا دل نہیں کر رہا، اور ویسے بھی میرے لاڈ اٹھانا تو آپ پر فرض ہے، وہ اس کے سینے پر سر رکھتی ہوئے بولی، جبکہ وہ مسکرا کر آگے بڑھ چکا تھا۔
اسے لگا تھا وہ اس سے باتیں کرے گی، لیکن وہ سو گئی تھی۔ اس کے سینے سے لگی وہ شاید پرنسس آئی لینڈ کو چھوڑتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اور وہ اس کی اداسی دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے مریم کو جگایا بھی نہیں تھا۔ وہ اسے واپس بگی پر لے کر آیا تھا۔ پہاڑ سے اتر کر اس نے بگی بک کی تھی اور پھر واپسی کا سفر تنہا کر کے اس نے راستے سے کھانا بھی پیک کروایا تھا۔ اب اگلا سفر بھی بہت لمبا تھا۔ ابھی انہوں نے 1-2 اور شہروں کی سیر کرنی تھی اور پھر اپنا مقصد پورا کر کے وہ واپس مصر جانے والا تھا۔ مصر واپسی پر انہیں لینے کے لیے اس کا جیٹ آنے والا تھا، کیونکہ اس نے نوٹ کیا تھا کہ مریم جہاز کے سفر سے ڈرتی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ سفر وہ انجوائے کرے، اور یہ بات اس نے ابھی تک مریم کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ ترکیہ آتے ہوئے اس نے نیند کی گولی منگوانے کے لیے کہا تھا۔ پہلے تو وہ وجہ سمجھ نہیں سکا، لیکن گولی کھانے کے بعد اس نے بتایا تھا کہ اسے ڈر لگتا ہے۔ جب وہ پہلی دفعہ مصر آئی تھی تب بھی اس کو نیند کی گولی دے دی گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کا سفر کسی فضول ڈر کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اب اسے نیند کی گولی دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ جہاز میں اس چیز کو غلط نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے لیے یہ غلط تھا۔ یہ کیا، ہم واپس پانی میں کب آئے؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی، جو وہیں سائڈ پر کھڑا کچھ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک نظر مسکرایا۔ بس تھوڑی دیر پہلے پرنسس آئی لینڈ سے نکل رہے تھے، اس سے پہلے ہی تم سو گئی تو میں نے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا، اور اب میں تمہارے لیے کھانا گرم کر رہا ہوں۔ بھوک لگی ہوگی نا تمہیں؟ وہ کھانا گرم کرتے ہوئے اٹھا کر اس کے پاس لایا تھا، جبکہ وہ فوراً ہی بٹن پریس کرتی اوپر سے پوری وینٹی ہٹا چکی تھی۔ وہ آئی لینڈ کافی دور چھوٹ چکا تھا، بہت پیچھے۔ اسے یہاں جانے کی جتنی جلدی تھی، اب یہاں سے جاتے ہوئے وہ اتنی ہی دکھی ہو رہی تھی۔ قائزان نے اس کے چہرے کی اداسی دیکھتے ہوئے بٹن پریس کرتے ہوئے وینٹی کو واپس بند کر دیا تھا، کیونکہ ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ میں کب سو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنی خوبصورت جگہ میں نے مس کر دی۔ آپ واپس لے کے آئیں گے نا مجھے یہاں پر؟ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں میری جان، آئی پرامس، میں تمہیں یہاں واپس لے کر آؤں گا۔ صرف 3 مہینے اور پھر تم جو کہو گی وہ کروں گا۔ تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
قائزان اپنے وعدے کا پکا ہے، وہ اسے یقین دلا رہا تھا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگا۔ وہ پہلے تو کافی اداس لگی، لیکن پھر اس کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے کھانا کھانے لگے۔ وہ اتنی خوبصورت جگہ چھوڑ چکی تھی اور اسے اس بات کا بہت افسوس تھا۔ اچھا، اب اداس مت ہونا، آرام سے کھانا کھاؤ۔ ویسے بھی 3 مہینے اتنا بھی زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ جب تک تم اس خوبصورت جگہ کو بھولو گی، ہم تب تک یہاں واپس آ جائیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے نوالے بناتا اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ یہ کیا؟ ہم یہاں صرف تھوڑے سے وقت کے لیے آئے تھے۔ مجھے زیادہ دن یہاں رہنا ہے، بلکہ اگلی دفعہ ہم 15 دن کے لیے نہیں آئیں گے، بہت سارے دنوں کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس سے پکا وعدہ لینے والی تھی، جبکہ وہ اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے تو یہاں کوئی بھی آنا ہی نہیں چاہتا تھا، بلکہ آنا نہیں چاہتا تھا، کسی کو یہاں آنا پسند ہی نہیں آیا تھا۔ بورنگ سی جگہ تھی، بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی۔ وہ اسے پرانی باتیں یاد دلا رہا تھا۔ ہاں تو آپ مجھے اس سے پہلے یہاں گھمانے کے لیے کب لے کر آئے تھے؟ اس سے پہلے تو ہم صرف وہاں ہوٹل کے آس پاس کی جگہیں گھوم رہے تھے۔ اتنی خوبصورت جگہ کے بارے میں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ ویسے اب ہم کہاں جانے والے ہیں؟ اب ہم جہاں جائیں گے، کیا وہ بھی جگہ بہت خوبصورت ہوگی؟ وہ کافی ایکسائٹڈ لگ رہی تھی، جبکہ اس کے منہ میں نوالا ڈالتا وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ ہاں، اب ہم جہاں جانے والے ہیں وہ جگہ بھی بے تحاشا خوبصورت ہے۔ بس تیار ہو جاؤ، اور بالکل بھی سیڈ ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے چہرے کو صاف کرتا اسے کھانا کھانے کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہ خود بالکل بھی نہیں کھا رہی تھی، صرف قائزان کے ہاتھ سے کھا رہی تھی، کیونکہ وہ شہزادی تھی اور قائزان اپنی شہزادی کے نخرے اٹھانا چاہتا تھا، تو وہ کیوں نہ نخرے کرتی، اور قائزان تو ویسے بھی اس کی ایسی بچکانہ حرکتیں پسند کرتا تھا۔ سفر جہاں سے شروع ہوا تھا وہ وہاں واپس آ گئے تھے۔ انہیں واپس اپنے ہوٹل جانا تھا۔ وہاں سے ان لوگوں نے کچھ سامان اٹھانا تھا اور پھر آگے سے لوگوں کا واپس مصر جانا تھا۔ اسی لیے پہلے وہ سامان لینے کے لیے اپنے ہوٹل آئے تھے، جہاں 2 دن رکنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کیونکہ اتنا زیادہ سفر کر کے اب فوراً آگے کا سفر کرنا ممکن نہیں تھا، اور اس کا تو کچھ اور مقصد بھی تھا جو اس نے پورا کرنا تھا۔ سو اسے ہوٹل واپس لاتے ہی اس نے اسے سونے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ آرام کر سکے۔ مریم تو ویسے بھی خود اتنی تھک چکی تھی کہ آتے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔
جبکہ صبح یہاں سے نکلنے سے پہلے کے لیے وہ ساری پیکنگ بھی قائزان نے خود کی تھی۔ اب انہیں واپس اس ہوٹل میں نہیں آنا تھا تو اس نے ہوٹل کے سارے بل بھی پے کر دیے تھے۔ سو رہے تھے؟ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا تمہیں؟ دوسری طرف سے جیسے ہی فون اٹھایا گیا، قائزان نے پرسکون انداز میں کہا، اتنی رات گئے فون کرنے کی وجہ کیا میں جان سکتا ہوں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ قائزان نے خاموشی سے ایک ویڈیو اس کے فون پر سینڈ کر دی تھی۔ میں تمہیں بے مقصد کبھی بھی فون نہیں کروں گا مظہر۔ چیک کرو کہ میں نے تمہیں کیوں فون کیا ہے۔ میں نے تمہیں ایک ویڈیو سینڈ کی ہے۔ اس وقت تمہاری بیٹی جس جگہ پر ہے نا، وہاں پر ڈرگز عام سی بات ہے، اور مجھے یہ جان کر افسوس ہوا کہ تمہاری بیٹی ڈرگز لے رہی ہے۔ اس کے ساتھ وہ جو لڑکا ہے نا، وہی اسے اس کام پر لگا رہا ہے جسے وہ اپنا بوائے فرینڈ کہتی ہے، اور اس سے کافی بری چیز کی لت لگا رہا ہے۔ میں تمہاری بیٹی پر اپنے مقصد کے لیے نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن مجھے جان کر افسوس ہوا کہ تمہاری بیٹی تو پہلے ہی اس دلدل میں گری ہوئی ہے۔ میں نے تمہیں ایک ویڈیو سینڈ کر دی ہے۔ تمہاری بیٹی اس وقت گھر پر نہیں بلکہ کلب میں ہے۔ اس کلب میں کافی خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آگے تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن فی الحال کے لیے تم اپنی بیٹی کو بچا لو تو تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ اس نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ مظہر پاشا جلدی سے اس ویڈیو کو کھول کر دیکھنے لگا تھا، جہاں ایک صوفے پر سینٹر میں اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے چاروں طرف اس کے کالج فیلوز تھے جن کی ایج کافی زیادہ تھی۔ وہ اس کی طرح بچے تو ہرگز نہیں تھے۔ اس کی بیٹی ٹیبل پر سفید پاؤڈر ڈال کر اسے ناک کے راستے اپنے اندر کر رہی تھی۔ مظہر پاشا کے ہاتھ پیر کانپ اٹھے تھے۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے اتنے زور سے دروازے کو دھکا دیا کہ دروازے کا ہینڈل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں اندر آیا تو کھڑکی کے پاس ہی ایک بڑی سی چادر نظر آئی تھی جو اسی کے بیڈ کی تھی۔ وہ اس چادر کو کھڑکی پر باندھ کر شاید ہر روز اس سے جھوٹ بول کر کہیں جاتی تھی۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے وہ پریشانی سے اپنا ماتھا مسلتا جلدی سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔
وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ یہ کلب کون سا ہے، لیکن ایک اندازہ ہے کے مطابق یہ وہی کلب تھا جہاں پر وہ لڑکیوں کی ڈیلنگ کرتا تھا اپنے کلائنٹس کے ساتھ۔ اور آج خود اس کی بیٹی وہاں پہنچی ہوئی وہی ساری حرکتیں کر رہی تھی جو وہ زبردستی ان لڑکیوں سے کرواتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس نے زبردستی لڑکیوں کو ڈرگس کی لت لگائی تھی اور اس کی بیٹی اپنی مرضی سے یہ سارے غلط کام کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو مریم کو بیڈ پر سوئے ہوئے پایا تھا۔ وہ اس وقت گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ یقیناً وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اس کے پاس لیٹتے ہوئے اس نے آہستہ سے سائیڈ سے اس کا فون اٹھا کر اس کی تصویریں دیکھنا شروع کی تھی۔ تصویروں کی تعداد کم سے کم 5000 سے زائد تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے تصویریں دیکھنا شروع کی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تصویر تھی اس میں۔ اس کی مریم مسکرا رہی تھی، خوش تھی۔ کچھ تصویریں اس نے چہرے پر نقاب کر کے ہی بنوائی تھی کیونکہ جگہ بہت خوبصورت تھی اور لوگ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا نقاب اتار نہیں پائی تھی۔ لیکن ان خوبصورت لمحات کو وہ مزید خوبصورت بنانا چاہتی تھی، بلکہ کیمرہ میں قید کر لینا چاہتی تھی۔ اسی لیے تصویریں تو بہت ضروری تھیں اس کے لیے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے کافی ساری تصویریں دیکھ چکا تھا۔ پھر اس نے اپنے موبائل فون کا بلوٹوتھ آن کرتے ہوئے کچھ تصویریں اور ویڈیوز اپنے فون میں بھیجنی چاہی تھی جب اسے اپنے آپ پر اس کی نگاہیں محسوس ہوئیں۔ فون کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے گھور رہی تھی۔ بہت غلط بات ہے، آپ میری اجازت کے بغیر میرا فون چیک کر رہے ہیں، اس نے ڈرامائی انداز میں گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ اور نہیں تو کیا، میں نے سوچا چیک تو کر لوں کہ کتنی تصویریں بنا لی ہیں تم نے اور کتنی میموری باقی ہے اس کی۔ وہ کچھ تصویریں مجھے اپنے فون میں بھیجنی تھی۔ اس نے صاف صاف بات کرتے ہوئے ویڈیو سینڈ کرنا شروع کی جب وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اللہ اللہ، آپ میرے فون سے چوریاں کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے ایک طرف پھینک کر بولی تھی۔ بیوی کی کوئی چیز چوری کرنا نہیں کہلاتا۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر پھینکتا اس کے اوپر سایہ سا بنا گیا تھا، جبکہ دونوں فون ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اس کی تصویریں سیٹنگ پر لگا چکا تھا۔ جی نہیں، جو فون کا مالک ہوتا ہے وہ فون کے رول بناتا ہے، اور میرے فون سے
میری تصویریں اور ویڈیوز چوری کرنا چوری ہی کہلاتا ہے۔ اس نے اپنا اصول بنایا تھا، جبکہ وہ اس وقت اصول سننے کے موڈ میں نہیں بلکہ رومانس کرنے کے موڈ میں تھا۔ تبھی تو اس کے ہلتے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا وہ اس میں گم سا ہونے لگا تھا۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھے دوبارہ سونا ہے۔ اس نے اس کی باہوں سے آزاد ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید قائزان کا اب ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ 4 گھنٹے بہت ہوتے ہیں سفر کی تھکن اتارنے کے لیے، اب میری تھکن اتارو۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے کھینچ کر واپس اپنے قریب کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ اس کی کوئی مزاحمت اس کی باہوں میں قید ہونے کے بعد کام نہیں آئی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ آج کے ایپیسوڈ پر صبح سے جو آج صبح میں نے اپلوڈ کی، اس پہ ابھی تک 500 لائک بھی مکمل نہیں ہوئے۔ تو اب آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رات کو صرف ایک ہی ایپیسوڈ دوں آپ کے لیے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ مجھے بتا دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ باقی میں نے باتیں تو کرنی تھی، مجھے یہ بتانا تھا کہ صبح ہو سکتا ہے کہ ایپیسوڈ نہ آئے، وہ تو خیر آپ کے لائک پہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن کل ہو سکتا ہے کہ ایپیسوڈ نہ آئے، کیونکہ ابھی ذہنی سی بات ہے، میں کافی ٹائم سے اپنی نیند پوری نہیں کر پا رہی، 2-3 دن سے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں اپنے انٹرویو کی تیاری میں بہت زیادہ مصروف تھی۔ تو اب میں آج سونے والی ہوں، تو اگر تو مجھے صبح فجر کے بعد سے وقت ملا تو میں ایپیسوڈ لکھنے کی کوشش کروں گی، پھر اپلوڈ بھی کر دوں گی، اور اگر نہیں ملا، کیونکہ میرا موڈ یہی ہے کہ صبح اٹھ کر بھی میں ایک دفعہ پڑھ لوں گی اپنے انٹرویو کے لیے، تو میں بھی کل میں ایپیسوڈ نہ دے سکوں صبح کے ٹائم، رات کو تو آئے گی، تو صبح کے ٹائم ہو سکتا ہے میں ایپیسوڈ نہ دے سکوں۔ تو یہ مجھے آپ کو بتانا تھا۔ باقی میچ کل بھی نہیں ہونے والا، جس طرح سے آج واش آؤٹ ہوا ہے کل بھی ہوگا، کیونکہ کل بھی وہ بتا رہے ہیں کہ کولمبو میں بارش ہی ہوگی۔ خیر، ہم اس کے بارے میں کیا ہی کہہ سکتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ یار کھلاڑی ہمارے تھکے ترٹے ہوئے ہیں، جو سیدھی صاف گل ہے، کبھی سری لنکا بھیج رہے ہو، کبھی پاکستان لے کے آ رہے ہو، پھر سری لنکا بھیج رہے ہو، نہ ان کو آرام کرنے کا ٹائم مل رہا ہے، نہ ان کو پریکٹس کرنے کا ٹائم مل رہا ہے۔ سیدھے طریقے سے ان کو آرام سکون سے، یار آپ ایک ملک کی پوری فرنچائز کی طرف سے آپ پورا ملک ان پہ ڈال رہے ہو کہ یہ ملک کے لیے کچھ کریں گے، تو کم از کم انہیں پراپر ان کو مینٹلی ریلیکس کرنا چاہیے۔ یہ کبھی فٹ بال کی طرح ادھر کک مار رہے ہو، کبھی ادھر کک مار رہے ہو، اور پھر جو میچز سری لنکا میں ہو رہے ہیں وہ سارے واش آؤٹ ہو رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ بورڈ کی غلطیاں ہیں، جو بورڈ ہوتی ہے، کھلاڑیوں کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو آج جو میچز ہوئے اس میں انڈیا والوں نے، یار اگر ہم کہیں کہ پاکستانی بولرز غلط ہیں یا برے ہیں تو بالکل بھی نہیں، یار آج انڈیا والوں نے بہت اچھا کھیلا۔ ان کا جو کپتان کھلاڑی ہے روہت شرما، اس نے بہت اچھا کھیلا۔ وہ گل ہے، وہ پہلے تو نہیں چلتا تھا، آج چل گیا، وہ بھی اچھا کھیلا اس نے بھی۔ خیر چلو، ہم اس بارے میں کیا ہی بات کریں، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب میں کرکٹ کے بارے میں بات کرتی ہوں میری گلیں ختم ہی نہیں ہوتی، تو میری گلیں پھر سے شروع ہو جائیں گی، اسی لیے میں ابھی فون رکھ رہی ہوں، مطلب کہ میں اور مزید باتیں نہیں کر سکتی، میں ابھی اس کو اپلوڈنگ پہ لگاؤں گی۔ آلریڈی میرے حال میں 9 سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، بلکہ 9 ہونے میں 3 منٹ باقی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو اپلوڈ ہونے میں زیادہ ٹائم نکل جائے گا، 9, 10, 15 پہ جا کے اپلوڈ ہوگی۔ تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں آپ نے کل کے لیے۔ تو ملیں گے بھائی ہم کل آپ کو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔